اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضع للأنعام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ السلام علیکم، میرا نام جاوید اسلم ہے اور میں ایک سینئر فارماسسٹ ہوں۔ ہمارے آج کے ویڈیو کا ٹاپک ہے سورہ رحمان کا مقام۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند ہوگا، اور اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 1، قرآن کی دلہن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے اور قرآن کی دلہن سورہ الرحمن ہے۔ بحوالہ شعب الایمان، یعنی سورہ الرحمن کو قرآن کی سب سے حسین اور خوبصورت سورت کہا گیا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی اس صورت میں بار بار آتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت ہمیں اللہ کی بے شمار نعمتوں کو یاد دلانے اور شکر گزار بننے کی تعلیم دیتی ہے۔ نمبر 3، قیامت کے دن شفاعت۔ حدیث میں ہے، جو شخص سورہ الرحمن کو باقاعدگی سے پڑھتا ہے، قیامت کے دن وہ خوش و خرم اٹھایا جائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 4، بیماری اور پریشانی کے وقت۔ علماء کے مطابق سورہ الرحمن پڑھنے سے دل کو سکون، ذہنی دباؤ میں کمی اور بیماریوں میں راحت ملتی ہے۔ بعض حضرات اسے روحانی علاج کے طور پر بھی پڑھتے ہیں۔ نمبر 5، دنیاوی اور اخروی کامیابی۔ سورہ الرحمن پڑھنے سے رزق میں کشادگی، دل کو سکینت اور اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ یہ سورت جنت کی نعمتوں کی تفصیل بیان کرتی ہے جو انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ اور آخر میں خلاصہ، سورہ الرحمن قرآن کی دلہن ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد دلاتی ہے، قیامت میں سفارش اور خوشخبری کی نوید لاتی ہے، پریشانی اور بیماری میں دل کو سکون دیتی ہے، رزق، رحمت اور برکت کا ذریعہ ہے۔